پاکستان میں اس وقت دنیا کی تاریخ کے بدترین پورنوگرافک بلاسفیمی کیسز چل رہے ہیں۔ ان کیسز کو لے کر سیکولر لبرل مافیا اور بین الاقوامی ایجنسیز اور این جی اوز سرتوڑ پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں۔ پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا، جو کہ پہلے ہی لبرل اور سیکولر طاقتوں کا اعلی کار ہے، اس معاملے میں بھی غلط معلومات پھیلاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حال ہی میں شاہزیب خانزادہ کے شو میں موصوف بلاسفیمی کیسز کے معاملے میں وہی غلط اور من گھڑت کہانیاں سناتے ہوئے نظر آئے جو کہ بلاسفیمی پروٹیکشن گروپ سناتا رہا ہے۔ اس پروگرام کے ریبٹل میں کیسر صاحب نے اپنا ایک کلپ اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے شاہزیب خانزادہ صاحب کے ان تمام دعووں اور قصوں کا شواہد کے ساتھ جواب دیا۔ اٹس بلری آبویس، یہ کامن سینس ہے کہ اگر کوئی ایک گروپ ہے، کوئی ایک ادارہ ہے، کوئی انفارمل ادارہ ان دس کیس، کوئی ایسا کام اگر کر رہا ہے، یعنی بلاسفیم پھیلا رہا ہے، تو وہ کنٹینٹ ایک طرح کا ہی ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے جو باتیں خانزادہ صاحب نے مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ ان کے لیے تحقیق کرنا مشکل نہیں تھا، ان کے اپنے کزن ہیں ابو ہریرہ خانزادہ، جو کہ راؤ عبدالرحیم صاحب کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ بہت سے بلاسفیمرز کے خلاف انہوں نے ایویڈنس اکٹھے کیے، کیسز چل رہے ہیں، لوئر ہیں وہ، اپنے گھر سے ہی پوچھ لیتے بھائی اب اتنا بڑی غیر ذمہ داری کا ثبوت دینے سے پہلے۔ خیر، اب ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی پکڑا جاتا ہے، اس کے خلاف شکایت ہوتی ہے، جب اس کا فون پکڑا جاتا ہے تو مختلف گروپس سامنے آتے ہیں، جن گروپس کو جن میں اس نے شیئر کیا وہ ہوتا ہے، تو ان گروپس میں باقی بھی بلاسفیمرز ہوتے ہیں، وہ بھی شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ایک نے شیئر کیا، دوسرے نے شیئر کیا، تیسرے نے شیئر کیا، ان کا آپس میں مقابلہ لگا ہوا ہے، تھوڑی تھوڑی ویریشنز کے ساتھ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو فورینزک رپورٹ پیش کی جاتی ہے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ ہر فون کی اپنی ہوتی ہے، اور اس میں کچھ مہینے سے لے کر کچھ سال تک 1.5-2 مہینے بھی بلاسفیمی جاری رہی کسی کی، اور 6 سال بھی جاری رہی۔ اصل چیزیں بتانے والی وہ یہ ہے کہ فورینزک رپورٹ، جو کہ ایک انڈینائبل ایویڈنس ہے کہ یہ بلاسفیمی ہوئی ہے، اس کا خانزادہ صاحب نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مین اسٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا، کسی نہ کسی طاقت کا اعلی کار ضرور ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جتنا بھی آزادی رائے کا راگ الاپ لیں، لیکن دراصل ان کا بھی آزادی رائے کا ایک پیرامیٹر ہے۔ عبدالوارث گل صاحب کا سوشل میڈیا چینل ایک عرصے سے شیڈو مین کی نظر رہا، اور اب حال ہی میں انہوں نے اس حوالے سے ایک ویڈیو کلپ اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے اپنے نئے چینل کے حوالے سے گفتگو کی۔ آئیے ان کی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں۔ وارث بھی ہمارا نیو چینل لائیو ہو گیا، سو کائنڈلی ایک میسیج ریکارڈ کر دیں تاکہ آڈینس کو آئیڈیا ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ گزارش یہ ہے کہ ہم نے فلسطین کے حق میں بھرپور آواز اٹھائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک چینل بین کر دیا، دوسرا چینل شیڈو بین میں چلا گیا، تیسرا چینل اب اس کی کوئی ریچ نہیں ہے۔ سو ایک نیا چینل لانچ کیا گیا ہے عبدالوارث ٹاک کے نام سے، اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور آپ سارے بھی اس دعوت و تبلیغ کے کام میں ہمارا حصہ بن سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان کا دین بیزار طبقہ ہمیشہ دینی طبقے کو ناکامی کی وجہ قرار دیتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دینی طبقے کو معاشرے میں وہ مقام اور ریسورسز دیے ہی نہیں گئے جس کی ان کو ضرورت تھی۔ اسی حوالے سے عبدالوارث گل صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر سبیہ اکرام صاحب نے اس موضوع پر ایک زبردست گفتگو کی، جو کہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ مولوی نے یا مدرسے نے ڈیلیور کیا کیا؟ مولوی اور مدرسے کا کلیم ہائی رائز بلڈنگ نہیں تھا، ان کا کلیم بزنس نہیں تھا، ان کا کلیم تو یہ تھا کہ ہم نے ربانیین پیدا کرنے ہیں، ہم نے اللہ کی معرفت ان کے دلوں میں پیدا کرنی ہے، نماز روزہ میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں۔ تو اچھا، اگر انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو اسکول کالج یونیورسٹی جنہوں نے کلیم ہی یہ کیا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم نے ترقی کرنی ہے، تو اس میں میں آپ کا سوال کر دیتا ہوں۔ یونیورسٹی اور کالج نے یہ کلیم نہیں کیا ہمارے پاس آپ کے دنیاوی ہر امور کا حل ہے، موجود ہے، ہر مسائل کا حل ہمارے پاس نہیں، یہ کلیم کرتا ہے دیندار آدمی، اور یہ اچھی بات ہے۔ ہمارا مدرسوں سے کیا کوئی اختلاف، کیا مطلب میں میرے سے زیادہ کسی میں تعصب ہے؟ کسی میں نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ دین کا تعصب میرے سے زیادہ کسی میں ہو ہی نہیں سکتا، میں تو دین کا بینیفیشری ہوں، میں تو وہ کلیم کرتا ہوں کہ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ ماڈل ہے جس پہ چل کے آپ ترقیاں سمیٹ سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، میں تو کلیمنٹ ہوں اس چیز۔ ہم یہ بات کرتے ہیں پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف دیٹ ایکسیلنٹ نالج نہیں ہے، اتنا خوبصورت علم ہے مدرسے کا، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جس کے دل میں ہوں، قرآن جس کو پتا ہو، اس کے پاس تو یار ایک لٹریچر ایسا ہے کہ وہ دنیا کے اندر چھا جائے گا۔ میں یہ بات کرتا ہوں رکاوٹ، میں کہتا ہوں ان بچوں کو اٹھا کے آپ جیسے فار ایگزامپل میڈیکل یونیورسٹی گیا، میں نے 5 سال کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد ایک ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ بھائی وہ ہاؤس جاب کرتا ہے، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف دیٹ نالج ہاسپٹل میں ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کلینک کرتا ہے، اس کے بعد FCPS کرتا ہے۔ میں میڈیکل کالج سے پڑھ کے دوبارہ میڈیکل کالج میں استاد لگ جاؤں، یہ تو نہیں، میں اس لیے تو تعلیم حاصل نہیں کر رہا۔ تو میں یہ بات کرتا ہوں یہ جو بچہ ہے مدرسے کا،
اس کو نکالیں فیلڈ میں, اس کے پاس اتنا خوبصورت نالج ہے کہ یہ چھا جائے گا دنیا میں, ترقی کر لے گا. اصول اس کو پتہ ہے, اس کو ہی پتہ ہے کامیابی کے تمام راز تو اس کے سینے میں ہے, بالکل صحیح. اس کے دل و دماغ میں ہے. ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف دیٹ نالج جو سب سے کامل اکمل افضل تعلیم ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے معاشرے میں. فیورٹ کپل کے ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری آج کل ایک مقدمے کے سلسلے میں بطور ملزم عدالت میں حاضر ہو رہے ہیں, اور اسی سلسلے میں ایک سماعت کے روز ناروے کے سفیر ایمان مزاری سے ملنے اسلام آباد عدالت پہنچے تھے, جہاں ایمان مزاری اور ناروے کے سفیر کو ہاتھ ملاتے دیکھا جا سکتا ہے. ہادی علی چٹھا صاحب کچھ عرصہ قبل ایک ویڈیو میں خود کو حسینی کہتے ہوئے نظر آئے تھے. چٹھا صاحب کا یہ کولو فیل کا تضاد یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ چٹھا صاحب نے اپنا ہی ایک نظام بنا رکھا ہے جس کو وہ حسینیت کا نام دیتے ہیں. میں تو فزیکلی جرا نہیں کرنے دوں گا, میں اسے, میں اگر عدالت میں کھڑا ہوں تو میں اسٹیٹ کاؤنسل کو جرا نہیں کرنے دوں گا. یہ میں اگر کرنے دوں گا تو میں لیٹ جاؤں گا اس ظلم اور جبر کے خلاف. میں اپنا سر جھکا نہیں سکتا جزید کے آگے, میں وہ کٹوا لوں گا. میں اور ایمان اس کو بالکل جرا نہیں کرنے دیں گے. ہم آپ کو برملا کہہ رہے ہیں, یہ آپ کے پاس سند رہے گا, ریکارڈ پہ رہے گا.